اللہ تعالیٰ نے اب ذمہ داری بتائی ہے ان لوگوں کی اسی آیت کے اندر جو رسول اللہ پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ بڑی سمجھ لیں تکلیف دہ چیز ہے ایک مسلمان کے حق میں اگر وہ یہ تمام شرائط پوری نہیں کر رہا۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر۔ ہمارا تو دین و ایمان بس یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے عام مسلمانوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات ختم نہیں کر رہا۔ اب سنتے جائیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر، وعزروہ، اور ان کی عزت کی، تعظیم کی، اور صرف تعظیم نہیں کرنی، ونصروہ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ مدد وہ نہیں ہے کہ ہم نبی کے مشکل کشا بن گئے، نہیں، یہ تو یہی کہتے ہیں نا جو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ ہمارے علماء لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ تو اس کی ذرا تشریح بھی کر دیں اور پھر بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے، ہونا تو چاہیے تھا حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے، تاکہ آپ پہ 295C لگوائی جائے۔ یہ تو ہمیں کہتے ہیں بابوں کو پکاریں، آپ انبیاء کو پکاریں، انبیاء جو ہے وہ بابوں سے مدد مانگ کے تو بابوں کے نیچے پھر لگ رہے ہیں، یہ تو بڑی توہین ہمیں چیز ہے۔ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، لو جی یہ تو اللہ کے بھی مشکل کشا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نحن انصار اللہ، انہوں نے نہیں کہا ہم عیسیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے مشکل کشا نہیں، مراد یہ کہ اللہ کے دین کے لیے وقت کے پیغمبر کا ہم ساتھ دیں گے، تن من دھن لٹا دیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور صحابہ اور اہل بیت نے اس چیز کا حق ادا کیا ہے اور مدد کی ان کی، اور صرف دین میں مدد نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ تقریریں کرتے رہیں اور آپ تبلیغیں کرتے رہیں اور خود جو ہے وہ یعنی دنیا جو ہے وہ ابو جہل والی گزاریں اور لوگوں کو جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اور آخرت آپ امید کریں کہ آپ کو صحابہ اور اہل بیت والی نصیب ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ، یعنی قرآن۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ وہ ہوں گے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ کتنی کڑی شرط لگا دی ہے۔ اسی پہ میں کہتا ہوں نا کہ دودھ پینے والے مجنون ہی چاہیے اللہ کو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف یہ نعرہ بازی نہیں چلے گی۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی عزت کی۔ عزت یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے جان بھی قربان ہے اور آپ کی جوتی مبارک کا نقش جو ہے وہ میں یہاں پہ لگا لوں گا۔ عزت یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ایک طرف کھڑا ہو اور رسول اللہ کا فرمان دوسری طرف ہو تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، ان کو اس عزت پہ رکھنا ہے۔ ہمارے لوگ تو ماں باپ جتنی عزت بھی رسول اللہ کو نہیں دیتے، داڑھی نہیں رکھ رہے جی، ماں نے اجازت نہیں دی، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے وہ ابا جی نہیں گھر سے نکلنے دیتے۔ اندازہ کریں آپ، تو وہ بخاری اور مسلم کی حدیث کہاں گئی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ وہ کدھر چلی گئی؟ اور اس سے بھی بڑھ کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کہاں چلی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 8 چیزیں گنوائی ہیں، کاروبار زندگی اور جو کچھ جوڑا ہوا ہے اور جتنی رشتہ داریاں ہیں، ایک ایک چیز اللہ نے گنوا کے کہا اگر یہ تمام چیزیں تمہیں عزیز ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے اعتبار سے دنیا میں جو کوشش کرنا ہے جہاد یا قتال، اس سے بڑھ کے اگر وہ دنیا کی 8 چیزیں تمہیں عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے نا، کتنا کریٹیکل معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان لاؤ اس رسول کے اوپر، عزت کرو، وَنَصَرُوا، صرف عزت نہیں کرنی، ان کی مدد کرنی۔ اب رسول اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کوئی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار تو اسٹیبلش نہیں کیا کہ جس کی برانچز آپ نے پوری دنیا میں کھولنی ہے، نہیں، آپ تو اللہ کی طرف سے منجی اور ہادی بنا کر بھیجے گئے انسانیت کے لیے، اور اس امت کو وہ کام بھی ٹرانسفر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے،
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اچھا، ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے، کیوں؟ ایمان اللہ پر وہی صحیح معنوں میں لایا ہوا ہے کہ جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اللہ کے لیے اس کے اندر پھر حمیت ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی کی طرف روکے. یہ وہ کام ہے جو ختم نبوت کا ہے. ایک ختم نبوت کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جیڑا بھی ویلا ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت کا کام کر رہا. ایک وہ ختم نبوت ہوتے کام ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں، اور ناصر مدنی صاحب کی پھینٹی لگائی نا ایک پنڈی کے پیر صاحب نے، اینڈ پہ جب صلح ہوئی تو ان کا ہم مل کے انشاءاللہ ختم نبوت پہ کام کریں گے. یعنی جیڑا بھی ویلا بندہ ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. ختم نبوت پہ کام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ختم نبوت پہ یہ کام ہے کہ 2-4 پوسٹیں بنا دیں آپ قادیانیوں کے خلاف. یہ ان کے نزدیک ختم نبوت ہے. ہمارے نزدیک ختم نبوت یہ ہے کہ قادیانی جن کی شیطانی اولاد ہیں، یعنی چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ، ان کا بھی رد کریں اور ان کا بھی رد کریں، اور جو انہوں نے وسوسے دیے ختم نبوت کے خلاف ان کو آپ ایڈریس کریں. یہ ختم نبوت کے اوپر کام ہے. اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے جو دین کا کام آپ کو ٹرانسفر ہوا ہے وہ آپ نے آگے لے کے جانا ہے. کافروں تک تبلیغ کرنی ہے وہ الگ سے، مسلمانوں کو الگ سے تبلیغ کرنی ہے. یہ ختم نبوت یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے بابوں کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے، یا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت پہ کام پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی میں نے کہا ہوگا کہ قادیانی کافر ہیں، بس میں نے اب ختم نبوت کا حق ادا کر لیا. ختم نبوت کا حق اس دن ادا ہوگا جب آپ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ ان پارٹیوں کو بھی سمجھائیں گے کہ ختم نبوت ایک فرقے کا، ایک گروہ کا، ایک اسکول آف تھاٹ کا رد کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر اس بندے کا رد ہے جس نے بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اب انہوں نے یعنی ختم نبوت کے کام کو مذاق بنا دیا ہوا ہے. کوئی کچھ نہ کر رہا ہو ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے. یہ کون سی ختم نبوت کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت کرنی ہے، وَنَصَرُوا اور ان کی مدد کرنی ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کرنی ہے اس نور کی، قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. یہ تو سب سے مشکل کام ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ قرآن کی پیروی کرنی ہے. کیوں؟ یہاں کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہی کہتے ہیں نا، اور کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، ان کی نظر میں تو گمراہ ہو بھی جاتے ہیں. سورۃ الاعراف کی ہم نے آیات کور کی ہے نا کہ جب کسی کا گیئر الٹا لگ جائے اسے ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے. اس لیے وہ منع کرتے ہیں. تو قرآن کی پیروی کرنی ہے. اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ پھر وہ ہوں گے جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کی نظر میں. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین.